السلام علیکم ایوری ون، میرا نام سمیہ اے آئی والی ہے اور میں ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام میٹ دا مائنڈس، جہاں ہم مختلف شخصیات سے بات کرتے ہیں، ان کے تجربات سے سیکھتے ہیں اور زندگی میں بہتری لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم اور ورک پلیس میں موٹیویشن کی کیا اہمیت ہوتی ہے، حوصلہ افزائی کتنی ضروری ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محتشم علی صاحب، جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور ماشاء اللہ پرنسپل بھی ہیں ریحان اسکول کوئٹہ میں۔ ہم ان سے جانیں گے موٹیویشن کس طرح ہماری تعلیم، کام اور روزمرہ زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ سر، خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ سر سب سے پہلے ہماری آڈینس کو اپنا تھینک یو سو تعارف۔ مچ، تھینک یو سو مچ فار گریٹ اپرچونیٹی۔ تھینک یو سر۔ سر سب سے پہلے ہماری ناظرین کو اپنا تعارف دے دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی محتشم علی قادری اور میرا تعلق کوئٹہ سے ہے بیسیکلی، اور ایجوکیشنل سیٹ اپ جو ہیں میں نے سٹارٹ کیے وہ کوئٹہ سے کیے، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ سٹیز جیسے پنجاب اور کراچی سے بھی میں نے کچھ تعلیم حاصل کی، جس میں دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے۔ اس وقت میں ریحان اسکول کوئٹہ کیمپس میں الحمدللہ پرنسپل ہوں، میں بھی لاسٹ 6 منتھ سے، اور الحمدللہ یہاں پہ چیزیں کافی سموتھ ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹارٹنگ سے ہی فری لانسنگ میں ہیں اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں ڈفرینٹ کام بھی کر چکے ہیں، ساتھ ہی ایز اے پرنسپل، وائس پرنسپل، چانسلر اور ڈفرینٹ اکیڈمیز بھی رن کی ہیں۔ تو لیکن یہ جو سیٹ اپ ہے، یہ جو سارا آن لائن ہے، ایسا باقاعدہ نہیں تھا، کیونکہ تھا تو صحیح کچھ نہ کچھ، لیکن جس طرح سے یہاں ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی ماشاء اللہ یہی حصہ ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ آن لائن ہے، پبلک ہے، اور جو بینیفٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ تو ایسا سسٹم نہیں تھا کہیں پہ، تو الحمدللہ یہاں پہ کافی زیادہ ہے، تو یہاں جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، گروتھ اپنی زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں ابھی آپ کی بھی ماشاءاللہ ایج ہے، آپ نے بھی کافی اسکولز میں، کالجز میں کہیں تو آپ نے بھی سرو کیا ہوگا نا، چاہے آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، ٹیچر نہیں ہوں، کسی بھی حوالے سے، لیکن آپ کی پرسنل گروتھ آپ خود دیکھیں نا، جب بھی آپ کسی اسکول میں گئے، کالج میں گئے، یا کسی ادارے انسٹیٹیوٹ کا حصہ بنے، پارٹ بنے، کسی بھی طرح کا بنے، تو اس میں آپ کی پرسنل گروتھ کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی نا، یا ہوئی بھی تو بہت کم ہوئی، اور مطلب وہ بہت کا، جیسے اب آپ یہاں پہ ہیں، اب آپ اگر میچ کریں تو وہ کوئی موازنہ ہو گئی نہیں کہ یار یہ دیکھو میں اب کہاں سے کہاں آ گئی، کیا اتنا کانفیڈنس ہو گیا، کتنی مطلب مشہوری ہو گئی، پرسنل برانڈنگ ہو گئی۔ اور جو اگر اے آئی سے اگر آپ نے کچھ بنایا تو پہلے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں یہ کر بھی سکتی ہوں یا نہیں، اب جو ہے آپ ٹپ 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 ٹک 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 لگ کے آرام سے جو ہے نا بن بھی رہی ہوتی ہیں، اور آگے آپ دوسروں کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ تو کہ بڑی سائنس ہی نہیں ہے نا۔ تو اے آئی آئی تو یہ چیزیں بدل گئی نا۔ تو سر ریحان کا کافی اچھا سسٹم ہے یہ، تو اس میں جو بھی جڑا ہوا ہے اس کا اپنا تو فائدہ ہے، جو نہیں جڑ رہا تو اس کا اپنا مسئلہ ہے نا۔ دیکھیں لازمی نہیں کہ ساری کی ساری دنیا اس اسکول میں آ جائے، اس اسکول کا حصہ بن جائے، اسی ادارے میں ہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ ہر چیز کی اہمیت ہے، لیکن جس چیز کی زیادہ اہمیت ہے اس کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے۔ اب جیسے ہمارے دوست ہیں اور ہمارے پیرنٹس ہیں نا، تو ہماری لائف میں ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہے، تو ہم دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم دے رہے ہوں، پیرنٹس کو کم ٹائم دے رہے ہوں، تو وہ غلط ہو جائے گا نا۔ ویسا تو نہیں اگر کوئی دوستوں کو ٹائم دے گا تو وہ فنا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جو ایک سیکوینس ہے اس میں وہ فالو اپ نہیں ہوگا نا، وہ کنٹینیو نہیں رہے گا۔ تو اس طرح سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمارا زیادہ بینیفٹ ہے وہاں ہم زیادہ ٹائم دیں، جہاں ہمارا تھوڑا بینیفٹ ہے وہاں اس حساب سے تھوڑا ٹائم دیں۔ اب ہم جو پرانا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اتنا زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، اتنا زیادہ انرول ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور کس لیے؟ کس لیے بھائی؟ آپ دیکھ بھی تو لو نا۔ اب ہمارے اسکول میں کوئی آتا ہے فوراً کہتے ہیں یار 2 مہینے بعد بچہ کمائے گا، 4 مہینے بعد بچہ کمائے گا۔ ابھی ادھر آپ نے 20 سال بچے کو پڑھایا، وہاں اس نے کیا کمایا؟ ادھر بھی پوچھ لیتے ہیں نا، کہ ادھر جو آپ نے 20 سال اتنے لاکھوں روپے خرچ کیے، میں بھی کروڑوں میں خرچ کر دیے ہوں، وہاں آپ نے پوچھا 20 سال کے بعد؟ ادھر جو ہے نا آپ کو جسٹ 2 months میں ارننگ چاہیے، تو پتہ نہیں کیسی مینٹیلٹی ہے نا، ایک مطلب
क्या करे बंदा ना, तो समझने की ज़रूरत है यार। जब अगर आपने 20 साल वहाँ दिए, कम से कम 20 मंथ तो दो ना यहाँ पे। तो फिर बिल्कुल आप सर। देखो कि चीज़ें कैसे बनती हैं, करा लो, ये करा लो, वो करा लो। अर्निंग तो होगी, डेफ़िनेटली अर्निंग होगी, क्यों नहीं होगी अर्निंग? अल्लाह ताला ने जो एक हिसाब बनाया है, हिसाब बनाया है रिज़्क़ हलाल का, वो तो चलेगा ना। अब रिज़्क़ किस तरह से है, वो तो हमें भी नहीं पता ना। तो हमें तो जन्नत की परवाह करनी चाहिए, उसका दावा नहीं किया गया ना। रिज़्क़ का दावा तो किया गया है। रिज़्क़ तो वहाँ से आएगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा, और आता भी वैसे ही है ना। अब आप सोचिए कि रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है, तो आप सोच भी नहीं सकती यार मैंने सोचा था वहाँ से आएगा, कभी सोचा भी नहीं था वहाँ से भी आ रहा है। तो ऐसे ही हर बंदे का ऐसे ही है। तो जिस चीज़ का काम आपको सौंपा गया वो करें, जो अल्लाह के काम है वो अल्लाह करें, जो आपके काम है वो आप करें। तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सेटअप तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ही है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉन्फिडेंस की बात की। वाक़ई इस रेहान स्कूल में जुड़ने के बाद कॉन्फिडेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आ गया, बट बल्कि जो 17-18 साल ट्रेडिशनल एजुकेशन में गुज़ारे हैं, उससे डबल। और दूसरी बात, वाक़ई हम मेहनत करेंगे, बाकी रिज़्क़ देना तो अल्लाह ताला का ही काम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सर, सादा अल्फ़ाज़ में अगर पूछें तो मोटिवेशन क्या होती है? देखिए मोटिवेशन जो है ना, उसमें काफ़ी सारा झूठ डालना पड़ता है किसी को भी उभारने के लिए। अगर हम रियलिटी बेस पे मोटिवेट करेंगे तो वो नहीं होगा ना। तो हुँ, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है, एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी पड़ती हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है। जब भी हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं ना, तो फिर हम उसको बढ़ा-चढ़ा के ही बात बताते हैं, तब वो उसका कायल होता है। क्योंकि इंसानी जो दिमाग है ना, वो नॉर्मल चीज़ को कबूल नहीं करता। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ चल रही होगी, कोई फैंटास्टिक, कोई माइंड ब्लोइंग, कोई इस तरह की चीज़ होगी ना, तब वो उसकी तरफ खिंच के आता है, अच्छा ये भी होगा, वो भी होगा। तो मोटिवेशन नहीं हो तो ये तो एक अलग चीज़ है। मोटिवेशन की मतलब फ़ायदा क्या है? और करें कैसे? और अगर कोई आपको मोटिवेट नहीं करता, आप काम कर रही हैं किसी भी तरह का, चाहे आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, घर में हैं, पेरेंट्स हैं, खुद क्या कहते हैं, बच्ची हैं, बच्चा है, जो भी हैं, अगर आपको एप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तो आप आगे काम नहीं करेंगे। आप बोलेंगे ठीक है मैं नहीं करता। तारीफ़ नहीं होती ना तो लोग काम नहीं करते। तो अभी बहुत से लोग सिर्फ़ इसलिए भी काम नहीं करते कि उनकी तारीफ़ नहीं की जाती ना। शुरू में वो आते हैं, जैसे आप भी अगर कहीं पे गई हों, काम करने के लिए या पढ़ने के लिए, आपने बड़ा अपना एफ़र्ट दिया हो और काफ़ी कुछ दे दिया हो ना, 100% पे आप काम कर रही हो, लेकिन आप देखें अभी आउटपुट ही नहीं है। चलो आउटपुट तो आ रहा है, कुछ पैसा आ गया या कोई इज़्ज़त होगी, लेकिन ना तारीफ़ नहीं हो रही, तो आप बोलोगे यार छोड़ो यार, मुझे एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई आपकी तारीफ़ कर देगा तो आप जो है ना और अच्छे काम करने लग जाएँगे और अच्छे से काम करने लग जाएँगे। मतलब खुशी होती है ना एक, एक इखलाकी तशक्कुर है ना कि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो अगर कोई आपका शुक्र अदा नहीं कर रहा तो आपको अब उसमें नहीं जाना चाहिए कि यार मेरा शुक्र नहीं अदा किया जा रहा, मुझे एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, तो चलो बस जो रोज़मर्रा की डेली रूटीन के काम बस टाइम पास करो और छोड़ दो, चले जाओ। तो ये थोड़ी सोचने की चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि जो नहीं करते उनको सोचने की ज़रूरत है, वो ख़यानत कर रहे हैं। तो हर चीज़ का सदका होता है। तो अगर कोई काम कर रहा है अच्छा, तो उसका सदका ये है कि आप उसको जो है ना एप्रिशिएट करें और उसको सराहें। तो इसमें कुछ छोटा नहीं हो जाता। हम ना दुनिया का हर काम कर सकते हैं, तारीफ़ नहीं कर सकते, ये भी हमारा बड़ा मसला है ना। मुझसे बुलवा लो, दुनिया के काम करवा लो, कि कुछ भी रगड़वा लो, मैं कर लूँगा। लेकिन किसी की तारीफ़ करनी होगी तो मेरे मुँह में जो है ना, वो नहीं कहते दही जमा हुआ है, वो तब बात ही नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बुरी बात होती है। तो एप्रिशिएट करें, एप्रिशिएट से ही बहुत से काम होते हैं। क्रिटिसाइज़ करना और जानबूझ के क्रिटिसाइज़ करना और बिला वजह क्रिटिसाइज़ करना, दिल-आज़ारी कितना बड़ा गुनाह है ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि काबा तेरी फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी ने किसी मुसलमान का दिल दुखाया तो तुझे 7 बार गिराने से ज़्यादा गुनाह है। तो अब हम देखें ना आजकल क्रिटिसाइज़ कितना ज़्यादा, दिल-आज़ारी कितनी ज़्यादा, चुगलियाँ, गीबतें, तोहमें, बहतान और पता नहीं क्या-क्या करके ना दूसरे को हम गिरा रहे होते हैं। खुद नहीं इतना अपने आप को इतना बना रहे कि यार चलो मैं उससे आगे निकल जाऊँ, उसे खींचना, दिल-आज़ारियाँ करना और फिर अगर किसी, तो ये सामने है ना हमारे। तो एक तो हमने एप्रिशिएट नहीं करना, ऊपर से क्रिटिसाइज़ इतना हाई लेवल का करना होता है, तो फिर हम सोचते नहीं यार कि हमारे साथ अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या बनेगा। तो असल में हम थोड़ी दूरी है ना इस्लाम से, हम बाकायदा उसको अडॉप्ट कर नहीं पा रहे, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि यार छोड़ो कौन पढ़े, कौन इन चीज़ों में पढ़े। वो देखा-देखी ठीक है, उसने उसको गलत कह दिया तो चलो मैं भी इसको गलत कह देता हूँ, वो बर्दाश्त वाला भी मामला नहीं है। और हसद, बुग़्ज़, जलन, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना सारा काम एआई को दे देना चाहिए। हमारे पास और बहुत से काम हैं,
ہم چغلیاں کریں گے، غیبتیں کریں گے، تہمتیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، شغل میلے کریں گے، ایک دوسرے کو تنگ کریں گے، بغض حسد، اتنے سارے لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس کرنے کی. تو کام ہم کیوں کر رہے ہیں بھی؟ کام اے آئی کو دے دو نا. اے آئی آٹومیشن سارے کام کرتی رہے گی، بس ہم اپنے کام کریں، اے آئی بیچاری اپنے کام کرے. نہ خود کام کرتے ہیں، نہ اے آئی سیکھتے ہیں کہ اے آئی کام کر لے. تو ہمارے پاس جو بھی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے حقوق العباد کے پورا کریں نا. حقوق العباد میں یہ ہے کہ بندے کی عزت، ٹھیک ہے، بندے کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں عام روٹین میں اگر دیکھیں ایک بندہ اگر کوئی بھی کسی عہدے پہ ہے تو ڈیلی کتنے لوگوں کی دل آزاریاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ماتحت جو لوگ ہیں جس بھی طرح کے ہیں اس کے کتنی زیادہ دل دکھا رہا ہے، تو کتنی بار خانہ کعبہ کو گرانے کا گناہ اپنے سم میں ڈال رہے ہیں نا. اور اگر اس نے بدوا دے دی اگلے بندے نے، پھر کیا بچے گا اس کا؟ کہاں جائے گا یہ خود، کہاں جائے گا اس کا گھر، کہاں جائیں گا اس کی بیوی بچے؟ صحیح ہے نا. تو یہ سوچنے کی چیزیں. تو کسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کو اس حد تک نہیں لے کے جائیں کہ پھر اس کو فرق ہی نہ پڑے نا. پھر وہ اللہ کے سامنے شکایت کر دے اور پھر آپ جو ہے نا آپ بھی بولے پتہ نہیں میں نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. تو سجدے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے لوگوں کے حقوق معاف نہیں کرواتے. لوگوں کی دنیا کو جو ہے نا آپ جہنم بنا دو اور پھر آپ کہو کہ بس سجدے میں جا کے نا 2 ٹھپے کھائیں گے اور ہمارا جو ہے نا کام ہو جائے گا. تو ایسے ہو نہیں پائے گا نا. مطلب بیوقوفی کہیں گے نا تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں نا کہ مجھے بیوقوف کہہ رہا ہے. عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہی ہے کہ جو اسلام نے کہا ہے وہ اس کو دیں، تعریف کریں، اپریشیٹ کریں، سراہیں، ٹھیک ہے. اور بڑھ چڑھ کے دیکھیں نا وہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. نہیں تو سمپل سی حدیث ہے، اس میں تو کوئی سائنس نہیں ہے، سب نے سنی ہوئی ہے. ہم اندر نہیں لے کے جاتے نا. دیکھیں ایک برتن ہے اس کو الٹا رکھ دو، اسے پڑی جا رہا ہے، کیا فائدہ؟ بھر نہیں رہا نا. دل کو ہم ایسے پیالے کی طرح رکھیں گے تو اس میں بھرے گا بھی کچھ، تمہیں پتہ چلے گا. تو اسلام کو اڈاپٹ کریں، اسلام کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا. تو یہ اپریشیٹ والا سسٹم میں نے خود بھی دیکھا ہے. تو مجھے تو کہ اپریشیٹ کرے نہیں کرے فرق نہیں پڑتا الحمدللہ، کیونکہ ہم نے کام اللہ کے لیے کرنا ہے نا. جب آپ کام اللہ کے لیے کرو نا پھر آپ کو فرق پڑتا نہیں ہے کہ کوئی اپریشیٹ کرے نہیں کرے. جب میں اپنا 100% دے رہا ہوں تو اگلا بندہ نہیں سمجھا تو بس ٹھیک ہے چلو نکلو بھی سائڈ پہ ہٹو. تو لیکن بہت سی دنیا ایسی ہے جن کو اچھا لگتا ہے مجھے اپریشیٹ کیا جائے، اور کیا جانا حق ہے نا. حق ہے بھائی آپ کا کیا آپ کو اپریشیٹ کیا جائے، آپ کو سراہا جائے، آپ کو گڈ مارکس دیے جائیں، آپ کے لیے ریمارکس کہے، آپ کو لوگوں میں تعریف والے الفاظ سننے پڑیں. یہ آپ کا حق ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں فرق نہیں پڑتا، کیا چھوڑو میں کام کر رہا ہوں، کسی کو اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، آپ اپنا کر رہے ہیں تو یہ بھی کافی. اچھا یہ کیا کہتے ہیں، یہ اپنا ایک کیا کہتے ہیں بلیف ہوتا ہے نا کہ کس نے کیسے کام کرنا ہے، کس نے کیسے کام نہیں کرنا. لیکن اگر کسی بھی سسٹم میں کام سست ہیں، کام نہیں چل رہے، تو اگر یہ جو آپ نے سوال کیا نا اپریشیٹ والا سسٹم ڈالیں گے تو لوگ اچھے سے کام کرنا شروع کر دیں گے. مجھے تو یہی لگتا ہے. میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کام نہیں کر رہا ہو نا اس کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے اس کی تھوڑی تعریف کر دو، یا جو کچھ تو کر رہا ہوگا نا. ایک بندہ ہے 100% تو گندا نہیں کر رہا ہوگا نا، 1% تو ٹھیک کر ہی رہا ہوگا بیچارہ کہیں نہ کہیں. تو اس کو 1% جو ہے نا آپ اس کی تعریف کر دو تو وہ خود پھر انسان کا بچہ بن کے نا صحیح لیول پہ آ جاتا ہے. اپریشیٹ کرنا تو ضروری ہے، ویسے عام لوگوں کو نا بہت ضروری ہے تاکہ ان سے کام لیا جا سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. آپ نے بات کی کرٹیسزم کی، تو ہم لوگ واقعی بہت ایزیلی کرٹیسائز تو کر لیتے ہیں، لیکن ہم جو کام نہیں کر سکتے وہ واقعی تعریف ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے. اب ہم آتے ہیں تعلیم اور موٹیویشن کی طرف. تو اسٹوڈینٹس کے لیے موٹیویشن کیوں ضروری ہوتی ہے؟ دوسرا، صرف وہ محنت کر لیں یہ کافی ہے یا موٹیویشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے ان کو آگے لے جانے کے لیے، ترقی کے لیے؟ اور کیا جو اسٹوڈینٹس ہیں بہتر طریقے سے دیکھیں کیسے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں موٹیویٹ کا یہی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ کام غلط بھی کرتا ہے نا تو 100% تو غلط نہیں کر رہا ہوتا نا. مے بی 50% غلط کر رہا ہو، 60 کر رہا ہو، 70 کر رہا ہو، 80 کر رہا ہو، 90 کر رہا ہو، 95 کر رہا ہو، لیکن 5% تو بیچارہ صحیح کر ہی رہا ہوگا نا. اب اتنا بھی تو کوئی نہیں ہوتا نا، کوئی گھاس تو نہیں کھاتے نا لوگ، کچھ نہ کچھ تو کام صحیح کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو اس پہ موٹیویٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا اس کو اپنے لوگوں میں بلا کے یا میٹنگ میں یا اس کی جو ہے نا بےزتی کریں، کسی بھی طریقے سے کریں.
اس میں اس کو اپریشیٹ کر دیں تو خود ہی سمجھ آتا ہے، یار دیکھو میں صرف 5% صحیح کر رہا ہوں تو میری اتنی تعریف ہو رہی ہے، اگر میں اس کو بڑھاؤں گا تو ڈیفینیٹلی میرا جو ہے نا اور مقام بڑھ جائے گا. تو اس طریقے سے نا چیزیں بدل جاتی ہیں، اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپریشیٹ کرنا پسند نہیں ہے یا سننا پسند نہیں ہے، سننا پسند نہیں ہے نا کہ مجھے اپریشیٹ کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کو سننا پسند ہے. تو لوگوں کے ساتھ ویسے نہیں جیسے لوگوں کو رہنا پسند ہے نا، تبھی چیزیں صحیح چلتی ہیں. تو جب ہم لوگوں کے ساتھ ویسے نہیں چلتے جیسے وہ چلنا چاہ رہے ہوں یا ہمیں چلانا چاہ رہے ہوں تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو جو بھی جس بھی فیلڈ پہ ہو اس کے اندر 5 بندے ہوں، 10 بندے ہوں، ادارہ ہو، 10 ادارے ہوں، اگر وہ یہ اپریشیٹ والی چیز کو اپنا لیتا ہے تو اس کی جو ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، وہ کافی زیادہ کم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سر. مجھے اس سے یہ چیز تو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم لوگ نا تعریف صرف سننا چاہتے ہیں، ہم لوگ تعریف کر بالکل بھی نہیں سکتے. ہم کرٹیسائز ہم سے کروا لو، ہم تعریف نہیں کر سکتے، اور لیکن سننا چاہتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جس سے ہم جی نے تو کام بھی کرنا ہے. سر میرا جو اگلا سوال ہوگا وہ ہوگا ورک پلیس اور موٹیویشن کے حوالے سے. ہمارے آفیسز وغیرہ، تو کام کی جگہ پہ موٹیویشن کیوں ضروری ہے؟ اور جن لوگوں کی دلچسپی صرف اس وجہ سے ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی ہمیں موٹیویٹ نہیں کیا جا رہا، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ اور ایز اے لیڈر، آپ کیونکہ ریحان اسکول میں پرنسپل بھی ہیں تو آپ لیڈ کر رہے ہو مطلب، تو آپ اپنی ٹیم کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرے جو لوگ ہیں نا جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ رہتے ہی موٹیویٹ ہیں. مطلب وہ اتنے زیادہ ہائیجینک اور مطلب موٹیویٹ ہوتے ہیں نا، وہ مجھے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے سیٹ اپ ہی ایسا بنایا ہے کہ بھی جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے نا برا نہیں کہنا. مطلب برائی نہیں کرنی، ہم نے برا کہنا ہی نہیں ہے. نیگیٹو وائب ہم نے اپنے ماحول میں، ورک پلیس میں یا پرسنل جو ہماری پلیس ہے ہم نے اس میں لانی ہی نہیں. جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، پازیٹیو بات کرنی ہے. پازیٹیو بات کرو، اتنی زیادہ پازیٹیو بات کرو کہ نیگیٹو بات کرنے کا ضرورت ہی نہیں پڑے نا. تو وہ تو اتنے زیادہ موٹیویٹ رہتے ہیں. اور مطلب دیکھیں، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا نا. جو ہو گیا برا ہوا تو اب اس کو کیوں رگڑنا، کیوں اس کو جو ہے مردے اکھاڑنا اور اس کو پھر کریدنا اور پھر بلا وجہ کا کسی کو تنگ کرنا. کوئی بات نہیں، ہو گیا تو اسے کہہ دو بھی اس طرح سے کرو گے تو نہیں ہوگا. بات تو ہو گئی نا. اب آپ اس کو پہلے رگڑیں، 10 منٹ منڈیں اس کو، ٹھیک ہے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، پہلے بھی کہا تھا، 10 بار کہے، 50 بار کہے، سمجھ نہیں آتی، یہ ہے وہ ہے. کام تو ایسے بھی ہو جائے گا اور کام ویسے بھی ہو جائے گا. آپ اسے آرام سے کہہ دیں بھی کوئی بات نہیں. گھر کے بھی کام ہیں جیسے بہت سے خراب ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ بات نہیں مانتے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو ہم اٹھا کے. جیسے اگر کسی سے گلاس ٹوٹ گیا تب آپ یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ نسلوں کو رگڑیں نا کہ تیرے وہ بھی ایسا تھا، تیرا فلاں بھی ایسا تھا، تیرا فلاں کا فلاں بھی ایسا تھا، تم لوگ تو سارے کے سارے ایسے ہو، کسی کام کے نہیں ہو. تو کام ایسے بھی ہو جائے گا. لیکن آپ کہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہو گیا. آپ اگر اس کو سنبھال کے رکھ لیں گے، آرام سے رکھ لیں گے، دھیان سے رکھ لیں گے تو آئندہ نہیں ٹوٹے گا. بات تو ہو گئی نا. اگلے بندے کو بھی سمجھ آیا کہ ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نا یہاں کا تو الحمدللہ جو سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے، بہت زیادہ موٹیویٹ ہیں لوگ. اور نیگیٹو بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس الحمدللہ. تو یہ ایک سوچ تھی جو ہم نے دی ہے اور کامیاب بھی ہوئے ہیں اس میں کہ ہم نے نیگیٹو بات کرنی ہی نہیں ہے. آپ نے پازیٹیو بات ہی کرنی ہے اور پازیٹیو ہی رہنا ہے. تو ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، وہ خود دوسروں کو محسوس ہوتی ہے نا. آپ کے اندر سے ایک روحانیت سی نکلتی ہے جب آپ مثبت سوچتے ہیں. اور مثبت سوچنا تو ایسے بھی ثواب ہے. حدیث پاک میں صحابہ نے کہا مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ حضور نے کہا اچھا سوچا کرو. اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. تو اچھا سوچیں، مثبت رہیں تو چیزیں سموتھ چلتی ہیں. نہیں تو نیگیٹیوٹی تھوڑی سی بھی آ جائے پھر وہ شیطان ہے نا. شیطان تو چاہتے نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آرام سے رہیں، آرام سے بیٹھیں اتفاق کے. اور اتفاق میں تو ایسے بھی بہت برکت ہے. تو جیسی نیگیٹیوٹی آئے گی اتفاق ختم ہو جائے گا. تو پازیٹیوٹی ہر چیز میں آپ نے ہائپر نہیں ہونا، بس نہیں ہونا ہائپر. بس ہو گیا ہو گیا، بس کول رہیں. ہو گیا تو ہو گیا، ٹھیک ہے. بچہ ہے، نقصان ہو گیا تو ہو گیا نا. تو کیا آپ بچے کو رگڑو، دیوار پہ مارو، گارڈر پہ مارو، چھت پہ مارو؟ بچہ تو بچہ ہی رہے گا. آرام سے سمجھاؤ پھر بھی وہ بچہ ہی رہے گا. سمجھ تو اس کو آ جائے گی. تو پازیٹیو، پازیٹیوٹی، بس صرف پازیٹیو، پلس پلس پلس، مائنس ہے ہی نہیں کچھ. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اصل میں نا پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نا خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
میں کہہ رہا ہوں ایسے نہیں کر رہے، میں نے کہہ دیا پھر بھی نہیں کیا، میں یہ چاہ رہا تھا پھر بھی ایسے نہیں کیا، میں نے کتنی بار کہا پھر بھی ایسے نہیں کیا، تو نہیں کہا تو نہیں ہوا نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا جب وہ پریشان ہوتے تھے، لوگ مسلمان ہی ہوتے تھے، کہ وما علینا الا البلاغ، بھی آپ کے لیے صرف پہنچانا ہے، اور دل بدلنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ صرف اپنی تبلیغ کریں، دعوت دیں، لوگوں کو اسلام کا بتائیں۔ کوئی نہیں اسلام قبول کرتا تو کوئی بات نہیں، وہ تو میرے پاس ہے، میں چاہوں گا تو ابو جہل ایسے مسلمان ہو جائے گا، فلاں ایسے مسلمان ہو جائے گا۔ آپ صرف اپنا کام کریں، تو ہر بندہ اپنا کام کرے نا، جو اس کی سراؤنڈنگ ہے، جو اس کا آربٹ ہے یا کیا کہتے ہیں سرکل ہے، اس میں کام کرے، باقی اللہ پہ چھوڑ دے کہ اللہ میں نے اتنا کر دیا، باقی آپ کی مرضی، ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا تو نہیں ہو۔ خود ہر چیز میں گھس جانا، نہیں میں نے کر کے ہی رہنا ہے، میں نے کر کے ہی دیکھنا ہے، میں نے ہی یہ کام کروانا ہے، میں نے اس کو سیدھا کرنا ہے، تو ایسی چیزیں نہیں چلتی۔ آپ اپنا 100% دیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ورک اسپیس، فلو اسپیس، گھر کا اسپیس، ہر چیز خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، یعنی جو پازیٹیو انوائرمنٹ ہے ایک ورک پلیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا، اپریسیشن ساتھ ساتھ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سر اگلے سوالات ہوں گے کچھ، کامیابی میں موٹیویشن کیوں ضروری ہے، اور انسان جو ہے وہ روزانہ خود کو موٹیویٹ کیسے رکھ سکتا ہے، اور ایک ناکامی جو ہوتی ہے کیا وہ بھی موٹیویٹ کر سکتی ہے؟ ہاں دیکھیں، ہمیں دنیا میں کئی بار ناکامی ملتی ہے، کئی بار کامیابی ملتی ہے، تو ہر چیز میں سیکھنا ہوتا ہے نا۔ تو اگر آپ کا پیٹرن وہی ہے جس میں آپ پہلے ناکام ہوئے تھے، آپ اس کو 1000 بار بھی ریپیٹ کریں گے، آپ نے ناکام ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے سیکھنا ہے۔ اور موٹیویٹ تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا، یعنی آپ کا کیا تھا کوشچن کے درمیان کا حصہ سر کیا یہ چل تھا رہا کہ تھا؟ موٹیویشن جو ہے وہ انسان خود کو روزانہ موٹیویٹ کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہاں سوری، ہاں خود کو موٹیویٹ آپ کریں نا، خود کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جیسے نا جب ہم اٹھتے ہیں ہماری کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے بعد زندگی دے دی نا، ٹھیک ہے؟ یہی ہے نا۔ تو یہ سب سے پہلے موٹیویشن ہے کہ یار میں زندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور موقع دیے، میرے جو بھی کام ہیں، میرے جو بھی ٹاسک ہیں، میرے جو بھی عبادات ہیں جس میں غفلت تھی، سستیاں تھیں، میں ایک بار پھر موقع ملا ہے، میں ان کو صحیح کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلی موٹیویشن تو یہی دعا ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر ہم چیزیں چلتی ہیں، پھر اپنے آپ کو ہم ایسے بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے نا مجھے سے یہ کام لینا تھا تو اب نہیں ہو سکا، تو چلو اب جو اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور موقع دے، ہر دن ایک موقع دیتے ہیں نا ہمیں، ہر گھنٹہ ہمیں موقع دیتے ہیں۔ ہم نے تو بہت لمبی زندگی پالی ہوئی ہے نا، جو ہمارے بزرگ تھے وہ تو ہر وقت عبادت میں رہتے تھے کہ یار کہیں کوئی نہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے، ہم تو مطلب عبادت کے علاوہ سب ہر کام بھی ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو خود کو ہمیں جیسے اب موٹیویٹس کی لائن تو بہت ساری ہیں کہ بھئی میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ کام مشکل نہیں ہے، یہ کام آسان ہے۔ اگر ہم خود اپنے ذہن میں نیگیٹو بات لائیں گے نا، تو پھر ہی ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی۔ اگر آپ کہیں نہیں یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ کام میں کر دوں گا انشاءاللہ، یہ کام بس ہونے والا ہے انشاءاللہ، تو دماغ خود بخود اس چیز پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا گمان کرتا ہوں جیسا وہ مجھے سوچتا ہے۔ وہ مجھے جتنا اچھا سوچے گا میں اتنا اچھا ہو جاؤں گا، جتنا جیسا سوچے گا میں ویسا ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا۔ تو یہ دماغ ہمارا ایسا ہے کہ جو سوچتے ہیں نا، پوری کائنات اس حساب سے نا کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس حساب سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ نیگیٹیوٹی والی کوئی بھی چیز جو ہے نا اپنے اندر نہیں لے کر آئیں، بالکل بھی پازیٹیو رہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جب اللہ تعالیٰ کچھ کہہ دیتا ہمیں کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو آپ جو سوچیں گے آپ ویسا بن جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جو سوچو گے میں آپ کو ویسے بنا دوں گا۔ تو مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا ڈفرینٹ ہوگا تو آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ نہیں تو پھر اگر آپ اپنے آپ کو وہ کڑتے رہیں گے، یہ نہیں ہوا، اللہ نے میرا یہ نہیں سنا، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے میرے، ابھی تو اللہ نے ہی تو دیا تھا نا، اللہ نے دے کے لے لیا تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، جیسے وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ کی کوئی جوتی گم گئی، وہ رو رہے تھے میری جوتی گم گئی۔ باہر دیکھا تو ایک بندہ بغیر ٹانگوں کے وہ چل رہا تھا نا، لکڑیاں پکڑ کے، پاؤں ہی نہیں تھے اس بیچارے کے۔ تو اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو شکر گزار رہیں گے۔ حدیث پاک میں بھی یہ ہے کہ اپنے سے نیچے کے بندے کو دیکھو گے تو آپ شکر گزار رہو گے، نیکیوں کی توفیق ملے گی، شکر گزاری کی۔ اور شکر کا بھی تو یہی ہے نا کہ
لائن شکر تم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا. تو ہم نے شکر نہیں کرنا نا. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے بھائی آپ مجھ سے مانگو میں آپ کو اور دوں گا. مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. جب شکر ادا نہیں کرنا تو بس ٹھیک ہے پھر تو شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے. اب دینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا. اب ایک پتہ نہیں حدیث ہے یا کس کا قول ہے کہ جو دروازہ بند ہو جائے نا تو سمجھ جاؤ اس کے آگے کھائی تھی. صحیح ہے. ہم روتے ہیں نا اور گڑ گڑاتے ہیں اور بہت سے معاملات میں پڑ جاتے ہیں, یار میرے اچھا بھلا معاملہ چل رہا نہیں کیا ہو گیا اور اب میں کیا کروں گا, میں کیسے سروائیو کروں گا. تو یہ میں نے بات پڑھی تھی, پتہ نہیں کیا ہے, تھوڑا سرچ کریں گے تو مل جائے گا کہ ہے اصل میں کہاں سے یہ بات آئی ہے. لیکن لگتی تو ہے کہ جو بھی دروازہ بند ہو نا تو سمجھ جائیں اس کے آگے کھائی تھی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ایک دروازہ بند ہو تو 70 دروازے کھل جاتے ہیں. آپ کسی کی مدد کرو تو 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کسی کی مدد سے ہاتھ روک کرو تو 70 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تھوڑا سا بس مائنڈ سیٹ ہو تو انسان کامیاب ضرور ہو جاتا ہے. بس پازیٹیو رہیں. بالکل سر. سر ہم لوگ یہ اسکول ریحان اسکول میں ہم لوگ سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. ہمیں اپنے ٹاسک اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں اور بہت کچھ نا سوشل میڈیا کا مطلب یوز بہت زیادہ ہو چکا ہے. لیکن باقی آپ سوشل میڈیا کا موٹیویشن پہ کیا اثر دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ پازیٹیو اثر ہے یا نیگیٹو ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس پہ؟ سر میری آواز آ رہی ہے؟ سر سوشل میڈیا کا موٹیویشن پہ کیا اثر ہوتا ہے, پازیٹیو یا نیگیٹو؟ جیسا ہم دیکھیں گے نا ویسا ہم بن جائیں گے. جیسے حدیث میں ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا کو ہم نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے. اب آپ جو اس پہ دیکھیں گی, جو اس پہ اسکرول کریں گی, ویسے آپ بن جائیں گے. جیسے لوگوں کو آپ نے فالو کیا ہوگا اور جیسے لوگوں کو آپ لائک کرتی ہوں گی, کمنٹس کرتی ہوں گی, شیئر کرتی ہوں گی, وہی ریلز آپ کی بنتی رہیں گی. تو سوشل میڈیا سے آپ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. میری جو ریلز ہیں اس میں تو موٹیویشنل اسپیکرز ہی آتے ہیں اکثر انگلش نا, انگریزی ملینئر بلینئر اپنے اسٹارٹ اپس اور یہ وہ فلاں چیزیں اور اے آئی کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو کیونکہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور جب میں کسی اور کی دیکھتا ہوں تو اس میں جو ہے نا وہ انڈیا کے گانے باجے اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو جو آپ جیسا دیکھو گے ویسا بن جاؤ گے نا. تو اب بالکل آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ 10 دن نعتیں سننا شروع کرتے ہیں اپنی فیس بک پہ, آپ کی جو ساری فیڈ ہے, ریلز ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں لائیو سب کچھ نعتوں والا ہو جائے گا. یہ تو آپ نے خود سٹارٹ کرنا ہے نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جیسے یہ انسان ہے نا, انسان مٹی کا ہے نا, تو اس میں سے خود وہ نہیں نکلتے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یار وہاں نا فلاں علاقے میں کھجور کا باغ نکل آیا ہے, یا فلاں علاقے میں انگور کا باغ نکل آیا, یا آم کا باغ نکل آیا. وہ لگانا پڑے کسی کو. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا فلاں علاقے میں جو ہے نا کانٹے نکل آئے ہیں, فلاں علاقے میں جو ہے نا وہ نیم ہو گئی ہے, فلاں علاقے میں جو ہے نا وہ کانٹوں والے درخت نکل آئے ہیں. تو ہمارے اندر جو ہے نا برائیاں خود پیدا ہوتی ہیں, لیکن اچھائی ہم نے خود اپنے پیدا کرنی پڑتی ہے بائی فورس. تو بالکل اسی طریقے سے ہے. تو آپ جیسا بننا چاہیں سوشل میڈیا, دیکھیں اب چھری ہے نا, اب چھری کا استعمال سبزی کاٹنے کے لیے نا, ٹینڈے ٹماٹر کدو اور اس طرح کی چیزیں کاٹنے کے لیے, اگر کوئی اسے گردن کاٹنا شروع کر دے گا تو ہم چھری پہ تو پابندی نہیں لگائیں گے نا. جو اس کو استعمال غلط کر رہا ہوگا تو اس پہ پابند لگائیں گے, بھائی اس کو انسان کے بچوں کی طرح جو ہے نا استعمال کرو تاکہ اس کا صحیح یوز ہو اور پرفیکٹ یوز ہو, 100% یوز ہو. تو ایسی سوشل میڈیا بھی یہ چیز فی نفس ہی درست اچھی یا گندی یا بری یا راست نہیں ہوتی, آپ کا یوز اس کو بناتا ہے نا. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں انٹرویو کر رہے ہیں, اب آپ فلمیں دیکھ رہی ہوتی, میں فلمیں دیکھ رہا ہوتا, ڈرامے دیکھ رہا ہوتا, اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوتا. تو وہ تو میری مرضی تھی نا. اس میں سوشل میڈیا کا کیا قصور ہے کہ آپ اس پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ کا قصور ہے, آپ اس پہ کیا دیکھنا چاہ رہی ہیں, آپ اس پہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیا پسند کر رہے ہیں. تو بس اسی طریقے سے یوز بدلتا ہے, یوز ہوتا ہے نا.
تو جیسے اب آپ اسکول کا حصہ بنے تو اب آپ کو کافی اے آئی کے ٹول اور اس میں چیزوں میں انرولمنٹ ہے، ٹاسک کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کی ویڈیو دیکھ لو، فلاں چیز سیکھ لو، فلاں اے آئی ٹول نہیں آیا ہے اس میں کر لو، ویب سائٹ بنا لو، فلاں فلاں۔ پہلے تو آپ یہ نہیں کرتے تھے، پہلے چلو وہی کوکنگ کی دیکھ لیں یا میک اپ کی چیزیں دیکھ لیں یا ڈریسنگ کی چیزیں دیکھ لیں یا انسٹا کی چیزیں چلا لیں، تو جیسا آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا ویسے ہی آپ خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے تو یہی موٹیویشن ہوتی ہے کسی کو بھی بتانے کی کہ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اس ماحول سے بدلیں، اس ماحول سے نکلیں جس میں آپ رہ رہے ہیں، تاکہ آپ کو نئی چیزیں ملیں، آپ اس کو اڈاپٹ کرنے والے بنیں۔ تو اگر اسی لیے نا حدیث پاک میں ہے کہ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے گا وہ نمازی بن جائے گا۔ صحیح ہے، کیوں؟ وہ اس کی پریکٹس ہو جائے گی نا، اس سے رہا جائے گا اس سے۔ تو جس بھی چیز کو آپ فوکس کرنا چاہیں آپ بن سکتے ہیں، آپ اچھائی کی طرف چلے جائیں اچھائی بن جائیں گے، برائی کی طرف چلے جائیں گے تو وہ برائی آپ کے اندر آتی رہے گی۔ یہ تو آپ کے اوپر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں فورس نہیں کیا نا کہ آپ نے یہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں اختیار دیا، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، اچھائی کرو گے تو یہ مل جائے گا، برائی کرو گے تو یہ مل جائے گا۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا، میں تیرے بندے کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے گھیروں گا، خراب کروں گا اور اپنے ساتھ جو ہے جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ ایسے ہی تھا نا، اللہ نے کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، سورہ یاسین شریف میں ہے کہ کیا ہے یار ہے، بہت 3-4 آیات ہیں، بہت پیاری ہیں، اور جب بھی پڑھو نا بہت مزہ آتا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہے گا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اس طرح کی ہیں کہ ان کو جو ہے نا میں ڈال بہت شکریہ سر۔ سر تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو موٹیویشن جو ہمارا سوشل میڈیا ہے ہم اس کو کس انداز میں یوز کرتے ہیں یہ بھی ہم پر ہے، ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم پر ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ہم پہ پازیٹیو اثر ڈال رہے ہیں یا نیگیٹو، ہم اس سے کیا لینا چاہ رہے ہیں وہ ہم پہ ہی منحصر کرتا ہے۔ تو سر میرا آخری جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے آڈینس جس میں پروفیشنلز بھی ہوں گے، جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے اور بہت سارے اور لوگ بھی ہوں گے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہاں دیکھیں، ہم نے کیا کسی کو بتانا ہو، کسی نے ہمیں کیا سننا نا، تو سر ریحان کو فالو کریں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، جس بھی پلیٹ فارم کو آپ یوز کرتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈن، ٹک ٹاک، یوٹیوب، وٹ ایور جو بھی ہے، جتنا بھی ٹائم ملے سر کو سرچ کریں، سر کا جو ویژن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اڈاپٹ کریں، تاکہ آپ بھی کامیاب ہوں اور آپ کے آنے والی جو نسلیں ہیں، پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی جو ہے نا کامیاب ہوں، کیونکہ سر کا ویژن جو ہے بہت برائٹ ہے اور بہت زیادہ اچھا ہے، اور خصوصاً وہ ہے کہ ابھی پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ جبکہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی بندہ تھوڑا سا بھی کامیاب ہوتا ہے تو وہ پریفر کرتا ہے میں باہر جاؤں، باہر اپنے اسٹارٹ اپس کروں، سیٹ اپس لگاؤں اور وہیں خوش رہوں جہاں میری قدر ہو۔ لیکن وہ اتنی چیزوں کے باوجود بھی یہاں جو ہے پاکستانیوں کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کا جو کو پریفر آپ ان کے اکاؤنٹس کو فالو کریں، ان کی ویڈیوز دیکھا کریں، ان کی جو ویب سائٹس ہیں اس کو وزٹ کریں، تاکہ جو آپ کے کنسیپٹس ہیں اباؤٹ ٹیکنالوجی، اباؤٹ اے آئی، اباؤٹ لرننگ، اباؤٹ ارننگ، وہ جو ہیں کلیئر ہوں۔ اور یہ جو آپ 20-20 سال، 25-25 سال تک بچوں کو پڑھاتے ہیں، فضول میں کسی کام کا نہیں ہے۔ چند ایک فیلڈز ہیں جس میں وہ کام دیتی ہیں، باقی سارے تو ایسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جب آپ نے ارننگ ہی کرنی ہے تو آپ ارننگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی کیوں نہیں اسکول میں آتے؟ آپ جائیں نا اسکول میں پوچھیں، میرا بچہ مونٹیسری سے نرسری میں چلا گیا، پیسے کیوں نہیں کمائے اس نے؟ نرسری سے 1 میں چلا گیا، پیسے کیوں نہیں کمائے؟ 1 سے 2 میں چلا گیا، پیسے کیوں نہیں کمائے بھائی؟ 3 سے 4 میں چلا گیا، پیسے کیوں نہیں کمائے؟ بالکل 4 سے صحیح۔ 5 میں چلا گیا، پیسے کیوں نہیں کمائے؟ میٹرک ہو گیا، ایف اے بی اے ہو گیا، پیسے کما رہا بھائی۔ ہم کیوں بچے کو پڑھا رہے تھے؟ کس لیے پڑھا رہے تھے؟ کہ آپ اس کو بس کتابیں پڑھائی جو وہ کوس ٹینجن تھیٹا اور یہ کیا ہے یہ؟
میرے تو کام نہیں آیا، پتہ نہیں کسی کے کام آ رہا ہوگا، کسی کے آ رہا ہے تو وہی پڑھے نا جس کو تھا ضرورت. کوس ٹینجنٹ تھیٹا تو وہ پڑھے جس کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جب اس فیلڈ میں نہیں جانا، اس سے لینا دینا نہیں ہے، تو پھر کیوں اس میں جو ہے بلا وجہ اپنا جو ہے نا تن من دھن لگا رہے ہیں اور بس لگی جا رہے ہیں، بھیڑ چال ہے بس جس طرح. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سر ریحان کو سنیں، اس کے ویژن کو فالو کریں، اور آن لائن میں آئیے کہ جو گلوبل سٹیزن کیا ہے، گلوبل سٹیزن کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. کہ گلوبل سٹیزن یہ ہے کہ اگر آپ کسی امریکہ کے بندے سے بات کرنا چاہیں تو کر لیں، کسی جاپانی سے بات کرنا چاہیں تو کر لیں، کورین سے کرنا چاہیں تو کر لیں. آپ کی فیلڈ میں کوئی کورین چیز کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کی فرینڈ میں آپ کا کوئی جاپانی دوست کیوں نہیں ہے؟ کوئی افریقہ کا دوست کیوں نہیں ہے؟ کوئی سعودی عرب کا، مصر کا، لبنان کا کیوں نہیں ہے بھائی؟ ترکی کا کیوں نہیں ہے؟ سارے کے سارے آپ کے محلے کے کیوں ہیں؟ آپ کے شہر کے، آپ کی یونیورسٹی کے کیوں ہیں؟ یہ تو گلوبل سٹیزن نہیں ہوئے نا. تو گلوبل سٹیزن کا جو صحیح معنی وہ تو سر ریحان نے سمجھا کہ واٹ از گلوبل سٹیزن. گلوبل سٹیزن ہے کیا چیز، اس کو سمجھیں، سر ریحان کو فالو کریں. اللہ کرے سمجھ آ جائے لوگوں کو. جس کو آ رہی ہے فائدہ ہو رہا ہے، نہیں آ رہی تو سال بعد آ جائے گی. آنی تو ہے ہی نا، تو دیر سے آ جائے گی، لیکن سنیں. بالکل صحیح. اور گلوبل سٹیزن شپ کو سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے. تو مفتی محتشم علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میٹ دی مائنڈس میں تشریف لائے، اپنی قیمتی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، تجربات اور رہنمائی ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. تو ناظرین، آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ موٹیویشن صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک عمل بھی ہے. ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں آگے بڑھنے، مشکلات کا سامنا کرنے اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی بھی ہمت دیتی ہے. چاہے ہم طالب علم ہوں یا کسی بھی پیشے سے وابستہ ہوں، اگر ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے، مستقل مزاجی ہے، اور سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ پازیٹیو سوچ ہے، تو ہم ہر مشکل کو آسانی سے عبور کر سکتے ہیں. یاد رکھیں، کامیابی صرف بڑی چیزیں کرنے سے نہیں آتی ہیں بلکہ روزانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے سے آتی ہے. ہمارے ساتھ تھے مفتی محتشم علی صاحب، کوئٹہ کیمپس ریحان اسکول کے پرنسپل. بہت شکریہ ان کا ایک دفعہ پھر. میں ہوں سمیہ اے آئی والی. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.